اس اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. کہا جاتا ہے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، یہ پاکستان کا منفرد ترین الیکشن ثابت ہوگا، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس الیکشن کے بعد کس طرح کے حالات ہوں گے. تو انٹرنیشنلی بھی فوکس کیا ہوا ہے پاکستان کے ان انتخابات کو، اور کچھ آبزرور آئے ہیں، بین الاقوامی آبزرورز آئے ہیں پاکستان میں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے کوارٹرز کا اور جو حلقے ہیں وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے. تو امریکہ سے آئی ہیں ڈاکٹر سندس، یہ بطور آبزرور آئی ہیں پاکستان کے الیکشن کو جج کرنے. تو ان کی رائے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا یعنی مائنڈ میں کیا ہے پاکستان کے اس الیکشن کو لے کر؟ یہ پاکستان کا مجھے لگتا ہے ون آف دا موسٹ کنٹروورشل الیکشنز ہے، کیونکہ اس میں ابھی ہم الیکشن کو جو آبزرو کرنے آئے ہیں باہر سے، انٹرنیشنل آبزرورز، یہ ایک الیکشن مانیٹرنگ کا پروسیس ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیموکریسی کتنی یہاں پہ اپ ہولڈ ہو رہی ہے. یہ کیا الیکشن یہ فری ہوگا، فیئر ہوگا. اور اس میں ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف پولنگ ڈے کی آبزرویشن نہیں ہے کہ جو 8 فروری کو تو پولنگ ہوگی، اس سے پہلے کیا ہوا ہے، اس کے بعد کس طرح کنڈکٹ ہوگا. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو جب سے الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہوا ہے، کس طرح پارٹیز کو کیا فیئر چانس ملا ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے پارٹیز کے ساتھ، کیا ان کو سب کو ایکول اپرچونیٹیز ملی ہیں، ورکرز کنونشنز، جلسے. تو یہ ساری چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں. جو ایک ہم اینڈ میں رپورٹ لکھوں گی، اس کے اندر یہ میں سارے فیکٹرز لکھوں گی کہ پاکستان میں کیا ایک اسپیس ملی ہے سب پارٹیز کو. پھر پولنگ ڈے پہ بہت ضروری ہے کہ میں پھر جو ہم آبزرورز ہیں، ہم کنسٹیچوئنسیز میں جائیں گے. وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سارے پریزائڈنگ آفیسر ہے، پھر جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ان سب کو اپنا کام وہ کس طرح کر رہے ہیں، ان کے ہم انٹرویوز کریں گے. ہم نے پورے پروسیس کو، الیکٹرل پروسیس کو دیکھنا ہے. پھر اینڈ میں ہم ووٹس کو بھی کاؤنٹ کریں گے ان کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بہت میرے لیے بڑا ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا کہ دیکھیں گے کہ ووٹس کس طرح وہ باکس سے نکال کے. کہا گیا تھا جی کہ انٹرنیشنل آبزرورز کو ویزے نہیں مل رہے، ویزا پروسیس کچھ سخت ہوا یا ڈیلے ہوا، تو آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، مجھے نہیں کرنا پڑا. یہ ہو سکتا ہے کچھ کو ہوا ہو، لیکن امریکہ سے کافی یہ اسموتھ پروسیس تھا، اور میں کافی پہلے سے میں نے یہ اپلائی کیا ہوا تھا. تو ابھی کامن ویلتھ سے بھی آئے ہیں آبزرورز، وہ بھی آپ نے ہو سکتا ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہو. تو اس طرح ڈفرینٹ ممالک سے لوگ آئے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بس پولنگ ڈے پہ پھر کس طرح ایک تو کتنا ٹرن آؤٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب کے تناظر میں کہا. اس کے علاوہ ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، منظور ہوئے، تو یہ چیزیں جو ہے پوسٹ الیکشن کہلائیں گی. اسے پری الیکشن کروانا ہے. تو یہ آپ رپورٹ میں لکھیں گی یہ بھی کہ جو ہوا ہے؟ جی بالکل. اس میں ہم نے دیکھیں، ہم باہر سے جب میں پہلے امریکہ میں تھی تو وہیں سے میں سارے ایونٹس کو فالو کرتی آئی ہوں، اور یہ میں لکھوں گی کہ اس میں ایک تو ان کو آف کورس نہیں جلسے اور ورکرز کنونشنز نہیں کرنے. ایک جاوید ہاشمی کا بہت فیمس کیس ہے جس میں ایک پورے الیکشن پروسیس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. تو یہ شروع کے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھیں، اب پولنگ ڈے پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب پارٹیز کو کیمپس بھی لگانے کی اپرچونٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ چیزیں اب ہم نے دیکھتے رہنا ہے. کہ پھر اچھا انٹرنیٹ کیا بند کر دیا جائے گا؟ یہ بھی کچھ رپورٹس آئی تھی کہ الیکشن سے 24 آورس پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے عوام کو کنٹرول کرنے کا. تو ہم نے یہ سارے فیکٹرز میں دیکھ رہی ہوں. اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، ساری ایکچولی اور بھی پارٹیز میں نے جو سنا ہے، میں الیکشن سیلز جن کو میں نے وزٹ کیا ہے اور میں نے جو باتیں کی ہیں کہ پی کو بھی چیلنجز ہو رہے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کا ہمیں لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی چیلنج ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اور نون لیگ کو کوئی اور ہے چیلنج؟ ان کے ابھی دیکھیں ہر پارٹی ان کو بھی ہو رہے ہیں، جو پوسٹرز اتارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ان کے بینرز اتارے جا رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی نئی چیز تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ صرف ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ یا پھر ایک ہی کو فیئر لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے اس الیکشن میں سب کے لیے مشکلات ہیں اور سب لوگ ہی اسٹرگل کر رہے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کو تھوڑا زیادہ. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی حلقے آپ مارک کرتے ہیں جب آبزرو کرتے ہیں حلقے،
تو وہ حلقے آپ نے کوئی مارک کیے ہوئے ہیں لاہور میں یا؟ ہاں جی، میری آبزرویشن لاہور میں ہوگی اور ہر ایک آبزرور کو 4 حلقے ملتے ہیں. آپ کو کون کون سا ملا؟ ابھی مجھے کل پتہ چلیں گے، ابھی ان کے نمبرز نہیں پتہ. آپ ہو لینا سکتا چاہیں گی ہے جو ابھی میری کل ٹریننگ ہوئی تھی وہ NA 121 میں ہوئی تھی، تو 127 بھی ملے تو اچھا ہوگا، یہ آف کورس بلاول کا. لیکن جو بھی ملے مجھے ہے کہ ڈفرینٹ تھوڑی جگہ پہ ملے تاکہ میں دیکھ سکوں ڈفرینٹ ایریاز کی کیا ڈائنامکس ہیں. تو ہم نے صبح 7 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے تاکہ 8 بجے پولنگ سے پہلے ہم وہ بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح باکسز کو سیل کر رہے ہیں. جو 4 پولنگ بوتھس ہوتے ہیں ہر ایک پولنگ اسٹیشن میں، ان کو کس طرح سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی وہاں پہ عملہ ہو گئے یا نہیں، باہر کیا پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، کس کے کیمپس. پھر ہم نے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہماری آبزرویشن ہوگی. آخر میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا، چونکہ آپ انٹرنیشنل آبزرور ہیں. جی. پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک پر بڑی نظر رکھی جاتی ہے، مذہبی جماعتوں کے کردار پر کہ آیا وہ کوئی میجر ڈینٹ ڈال سکتی ہیں یا نہیں کسی بھی حلقے میں. تو پچھلی دفعہ 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ لبیک صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر تیسری چوتھی بڑی جماعت بن کر ابھری تھی. تو اب بھی کچھ جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لبیک کا نوجوان بڑا چارج ہے، PTI کی طرح وہ منظم ہے. تو لبیک کے جو ریلیجیس جماعتیں ہیں جس میں لبیک آتی ہے، جماعت اسلامی آتی ہے، اس پر بھی آپ کا فوکس ہے یا اس بارے میں بھی کوئی آپ کے پاس ہے ڈیٹا انفارمیشن؟ اس الیکشن میں ایکچولی جو ریلیجس پارٹیز ہیں جو ہم نے ابھی تک اپنا ڈیٹا اور ریسرچ دیکھی ہے اس میں ان پہ فوکس تھوڑا کم ہے اس دفعہ الیکشن میں. اس دفعہ جو اور جیسے عورتوں کو چیلنجز ہو رہے ہیں وہ کافی عورتوں نے جو ہم نے انٹرویوز کچھ دیکھے ہیں اور کیے ہیں کہ عورتیں سیکیور نہیں فیل کر رہی باہر جانے میں اور جا کے ووٹ کرنے میں. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کتنی عورتیں آئیں گی ووٹ کرنے. لیکن نہیں، ریلیجس پارٹیز پہ کوئی ایز سچ اس الیکشن میں ہمیں فوکس نہیں ہم کر رہے. اسپیشلی کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ شاید وہ جب مذہبی ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنلی ایک سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اس تناظر میں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نے مطلب اس میں ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اور کوئی اگر یہ ایسا ہے بھی تو یہ ایز این الیکشن آبزرور ہم نے تو بس آبزرو کرنا ہے، ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون آ رہا ہے، کس کے لیے کتنے مطلب پروسیس فالو ہو رہا ہے کہ نہیں. اور ہم نے امپارشل رہنا ہے. یہ بھی انہوں نے ہماری ٹریننگ میں بہت زیادہ اس پہ کہا ہے کہ آپ بائس نہیں ہو سکتے ایز این آبزرور. یو کین ناٹ بی آپ ایک پارٹی کا اگر آپ کا بہت زیادہ رجحان ہے تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اور پھر کچھ لوگوں نے ٹریننگ میں اٹھ کے کہا کہ نہیں ہم آبزرور نہیں بن سکتے. تو یہ ہم نے امپارشل رہنا ہے. ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ پروسیس فالو ہو رہا ہے کہ نہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا کام ہے مانیٹرنگ کا، کیونکہ اس سے ہمیں بڑے اچھے ٹرینڈز نظر آئیں گے اور رپورٹس نکلیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بیسٹ آف لک کہ آپ آئی ہیں پاکستان. اور آپ خود بھی پاکستان کے اس ضلع سے تعلق رکھتی ہیں کہ جہاں پر فوکس ہے. وہ حلقے بھی اہم ہیں کہ پہلی بار چودھری برادران میں گھر میں درار ہے اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. بیسٹ وشیز ہیں جی، اور ہم امید کریں گے کہ جو آپ رپورٹ دیں اس میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو. لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ یہ ایک کنٹروورشل یا اس طرح کی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ آبزرور وہی ہوتا ہے جو امپارشل ہو، جو غیر جانبدار ہو، جس کا رجحان کسی جماعت کی جانب نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان کی رائے آپ نے سنی ہے. تو اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں.